الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلی اولیاء امتہ والصلحاء ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، آج 7 جنوری 2024 بروز اتوار صبح 10 بجے جامع مسجد اختری جگیاں نزد قلعہ دار سنگھ میں اشاعت التوحید و سنہ کے علاقہ قلعہ دار سنگھ کے مبلغین کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں جماعت کی طرف سے میری یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ کرسی پر نماز کے حوالہ سے گفتگو کرنی ہے۔ اجلاس میں الحمدللہ اس پر تفصیلی گفتگو کی گئی، لیکن انتہائی معذرت کہ وہ ریکارڈنگ صحیح نہ ہو سکی۔ جس دوست نے ریکارڈنگ کی تو مائک کی پن اس سے صحیح نہیں لگی اور درس کی صرف ویڈیو بن سکی، اس میں آڈیو موجود نہیں تھی۔ تو احباب کی فرمائش تھی کہ یہ درس جو ہے یہ یوٹیوب پر آنا چاہیے، تو اس لیے اب یہ دوبارہ جو ہے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ کرسی پر نماز کے حوالے سے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ ذکر کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا، اور یہ بات جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہیں اور وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ جس وقت کچھ ہمارے احباب کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے قیام پر قادر نہیں ہوتے تو وہ سیدھا کرسی پر بیٹھنے کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ کرسی ہو جائے یا پیڑا ہو جائے ایک ہی بات ہے بہرحال۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ایک آدمی زمین کے اوپر صحیح سر ٹکا کر سجدہ کرنے پر قادر ہو تو پھر اس کو زمین کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھنا ہوگی، پھر کرسی پر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کرسی پر نماز کی گنجائش اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت زمین کے اوپر صحیح طور پر سجدہ کرنے سے آپ قاصر ہو جائیں،
تو اس وقت کرسی پر صحیح جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی. یا پھر زمین کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے آپ کو کافی دقت کا سامنا ہو، کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کے بڑھنے کا خدشہ ہو، یا زمین کے اوپر سجدے کرتے ہوئے مثلا گھٹنوں کا درد اس طرح کا ہے کہ گھٹنے زمین پر ٹچ ہونے سے اتنا درد ہو رہا ہے کہ سجدے کی تسبیحات کی بجائے زیادہ دھیان اپنے درد کی طرف جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے پھر وہ گنجائش ہو جائے گی کہ کرسی پر نماز پڑھی جائے. اگر تو سجدہ کرنا بالکل محال ہے تو پھر تو کرسی پر نماز پڑھنے کی کھلی اجازت ہے. لیکن اگر بالکل محال نہیں ہے، دقت کے ساتھ سجدہ کیا جا رہا ہے، تو پھر اس میں دیکھنا پڑے گا کہ دقت کس حد تک ہے. تو بہرحال اگر زیادہ دقت ہو تو پھر گنجائش ہو جاتی ہے کرسی پر نماز پڑھنے کی. لیکن بہرحال جو آسانی سے زمین کے اوپر صحیح سجدہ کر سکتا ہے اور قیام نہیں کر سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھ لے، رکوع کا اشارہ کرے اور سجدہ جو ہے وہ پوری طرح کرے. دوسری بات میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا، اور اس میں بھی بہت سے احباب جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، کہ باجماعت نماز جس وقت وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں کرسی پر، تو کئی لوگ غلطی کر کے یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاؤں جو ہیں وہ باقی لوگوں کی پاؤں کی سیدھ میں ہونے چاہیے، اور اس چیز کا اہتمام کرنے کے لیے وہ کرسی کے جو اگلے پائے ہیں ان کو لوگوں کی ایڑیوں کی سیدھ میں رکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاؤں جو ہیں وہ لوگوں کی پاؤں کی سیدھ میں آ جائیں، اور باقی پیڑا یا کرسی جو بھی ہے تو وہ پچھلی صف کے اندر نکال دیتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس طرح جو ہے وہ نماز درست نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے پاؤں کو باقی لوگوں کی سیدھ میں کر رہے ہیں اور پھر آپ کرسی پر یا پیڑے پر بیٹھ گئے ہیں، تو آپ کے وجود کا جو اکثر حصہ ہے تو وہ تو لوگوں کی سیدھ میں سے پیچھے چلا گیا ہے. صرف گھٹنوں سے لے کر پاؤں تک کا حصہ جو ہے آپ کا وہ لوگوں کی سیدھ میں رہا ہے، اور باقی سارا آپ کا وجود جو وہ پیچھے جا چکا ہے. اور جو وجود کا اہم حصہ ہے اوپر والا دھڑ، تو وہ تو سارا ہی پیچھے ہو چکا ہے. تو یہ صف کی درستگی جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو پیڑے کے اوپر بیٹھتے ہوئے پیڑے کا جو پچھلا حصہ ہے، پیڑے یا کرسی کے جو پچھلے پائے ہیں ان کو لوگوں کی ایڑیوں کی سیدھ میں کریں. اس سے آپ کے پاؤں تو آگے ہو جائیں گے، لیکن آپ کا جو اہم دھڑ کا حصہ ہے، آدھا اوپر والا جو اہم دھڑ ہے، تو وہ بہرحال باقی نمازیوں کی سیدھ میں ہو جائے گا، تو یہ درست ہو جائے گا. تو ایک وجہ تو یہ کہ صف کی درستگی جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ پیڑا جو ہے یا کرسی جو ہے اس کو آگے رکھیں اور اس کا پچھلا حصہ لوگوں کی ایڑیوں کی سیدھ میں ہونا چاہیے. اور دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ جس وقت آپ کرسی کو پیچھے رکھیں گے تو پچھلی جو صف ہے وہ متاثر ہوگی. آپ کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ جو پیچھے کھڑا ہوگا اس کو رکوع میں بھی دقت ہوگی اور سجدہ تو اس کے لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا. تو پچھلی صف کو بھی آپ متاثر کریں گے. تو بہرحال کرسی یا پیڑا رکھتے ہوئے احتیاط ہونی چاہیے. اس کے پچھلے پائے جو ہیں وہ صف کی سیدھ میں، لوگوں کی ایڑیوں کی سیدھ میں ہونے چاہیے. اگلے پائے جو ہیں وہ آگے ہو جائیں گے اور اس کے اوپر بیٹھا جائے گا. تیسری بات جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدے پر قادر نہیں ہیں، لیکن آپ قیام اور رکوع کر سکتے ہیں،
تو اس صورت میں بھی جب آپ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ سجدے پر آپ قادر نہیں ہیں تو کرسی پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی اولیٰ یہ ہے کہ آپ پھر کرسی پر بیٹھ کے ہی جو ہے وہ نماز پڑھیں، قیام کھڑے ہو کے نہ کریں، رکوع نہ کریں، بلکہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ اگر تو سجدے پر قادر بیٹھ کر ہیں تو پھر تو نیچے زمین پہ بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن اگر سجدے کرنے پر قادر نہیں ہے نیچے بیٹھ کے، تو پھر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ البتہ اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی ہے، یعنی قیام اور رکوع کھڑے ہو کے کر لیے ہیں اور سجدے کے وقت کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں، تو تب بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سارا ہی پھر جو ہے نا وہ بیٹھ کے پڑھا جائے، اولیٰ اسی کو یہ قرار دیا جائے گا۔ اس کے متعلق میں تھوڑی سی بات ابھی انشاءاللہ مزید بھی کرتا ہوں۔ چوتھی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ اسی سے تھوڑا ریلیٹڈ ہے۔ میں نے یہ کہا کہ جب انفرادی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو قیام اور رکوع پہ آپ قادر ہیں تو بے شک کھڑے ہو کر قیام اور رکوع کر لیں اور پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں سجدے کے وقت، اور بے شک سارا ہی آپ کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں، دونوں طرح سے جائز ہے۔ لیکن اگر آپ باجماعت پڑھ رہے ہیں تو باجماعت میں آپ نے قیام کھڑے ہو کے قطعاً نہیں کرنا، قیام اور رکوع کھڑے ہو کے قطعاً نہیں کرنا، بے شک آپ قیام پر قادر بھی ہیں تو تب بھی نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ سجدے پر قادر نہیں ہیں تو قیام آپ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قیام ایک اہم چیز ہے، فرض ہے، لیکن فقہا نے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ جو سجدے پر قادر نہیں ہے تو قیام اس سے ساقط ہو جاتا ہے، اس کی فرضیت نہیں رہتی۔ اب اگر آپ نے کرسی یا پیڑا رکھا ہوا ہے تو یہ تو میں بتا چکا کہ اس کے پچھلے پائے جو ہیں وہ لوگوں کی ایڑیوں کی سیدھ میں ہونے چاہیے، اگلے پائے جو ہیں وہ آگے ہوں گے۔ جب اگلے پائے آگے ہوں گے اور آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے ہیں اور آپ قیام کریں گے تو وہ باقی صف کی نسبت آپ کا قیام آگے ہوگا، تو گویا کہ صف جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ قیام جو ہے اس کی فرضیت آپ سے ساقط ہو چکی تھی، لیکن صف کو سیدھا رکھنا جو ہے یہ واجب رہا تھا، وہ تو واجب ہوتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو تو اختیار کر رہے ہیں کہ جو آپ پر واجب نہیں رہی، فرض نہیں رہی، اس کی فرضیت ساقط ہو چکی ہے، لیکن جو چیز واجب ہے ابھی بھی اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ واجب کا درجہ بھی عمل کے لحاظ سے فرض کے برابر ہوتا ہے۔ واجب اور فرض کے اندر جو فرق ہے نا وہ صرف اعتقادی حد تک ہے، کہ اگر کوئی فرض کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی واجب کا انکار کر دے تو وہ بہرحال کافر نہیں ہوگا۔ یہ اعتقادی لحاظ سے فرق ہے، لیکن عملی طور پر فرض اور واجب دونوں کا ایک ہی جیسی حیثیت ہے۔ تو واجب ہے صف کو سیدھا کرنا، جبکہ قیام آپ کے اوپر اب واجب نہیں رہا، فرض نہیں رہا، وہ آپ سے ساقط ہو چکا ہے۔ تو آپ قیام کر رہے ہیں لیکن صف سے آگے نہیں کر رہے ہیں تو واجب کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس لیے یہ نماز درست نہیں ہوگی۔ تو اگر باجماعت نماز آپ ادا کر رہے ہیں تو پھر قیام اور رکوع جو ہے وہ کرسی پر، اگر آپ نے سجدہ کرنا ہے تو پھر قیام اور رکوع بھی کرسی کے اوپر بیٹھ کر ہی کریں، پھر وہ آگے کھڑے ہو کے نہ کریں۔ اور آگے کھڑے ہو کر قیام کرنے میں ایک تو صف بھی جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گی، آپ صف سے آگے ہوں گے، اور دوسرا یہ نقصان بھی ہوگا کہ آپ اگلی صف والے کو متاثر کریں گے۔ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کا سر تو اگلے بندے سے ٹکرائے گا، تو اگلی صف والا بھی متاثر ہوگا۔ تو بہرحال اگر انفرادی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو گنجائش ہے کہ آپ قیام اور رکوع کھڑے ہو کے کر لیں، لیکن جس وقت آپ باجماعت پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے قیام اور رکوع بیٹھ کے ہی کرنا ہے، پھر کھڑے ہو کے نہیں کرنا، تاکہ صف جو ہے وہ درست رہے اور صف کے ساتھ مل کر آپ نماز پڑھیں، صف کی سیدھے ہونے کی جو واجب ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات جو ہے وہ اسی سے تھوڑی سی ریلیٹڈ، کہ میں نے یہ کہا کہ جس وقت آپ سجدے پر قادر نہیں ہیں
تو قیام جو ہے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو میں نے بول دی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف میرے کہنے سے آپ مان لیں گے؟ تو نہیں، یہ چیز جو ہے اس کو تسلیم کروانے کے لیے مجھے کچھ دلائل دینے ہوں گے۔ تو میں آپ احباب کے سامنے کچھ فقہا کی عبارات جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا، جس سے واضح ہو جائے کہ فقہا نے یہی مسئلہ بتلایا ہے کہ جب آپ سجدے پر قادر نہیں ہیں تو پھر قیام جو ہے وہ آپ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے پہلے میں ایک بات اور ذکر کر دوں کہ اسی عنوان کے اوپر کسی زمانہ میں نے ایک آڈیو بھی بنائی تھی، اور اب یہ ویڈیو بن رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی دوست جو ہے وہ آڈیو بھی وہ سن لے یا اس نے سنی ہوئی ہو اور اس آڈیو کے مطابق اس نے حوالے نوٹ کیے ہوئے ہوں، اور پھر اب یہ ویڈیو دیکھے تو وہ ایک فرق دیکھے گا۔ فرق جو جن کتابوں کے میں حوالے دینے لگا ہوں تو ان کے صفحات کے نمبر میں فرق وہ دیکھے گا۔ تو اس سے جو ہے وہ یہ پریشان نہ ہو جائے کہ کبھی وہ صفحہ نمبر بتایا گیا اور کبھی یہ بتایا گیا، یہ کیا چکر ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس جس وقت میں نے وہ آڈیو بنائی تھی تو فتاویٰ عالمگیری اور فتاویٰ قاضی خان اور فتاویٰ شامیہ، ان سب کے جو میرے پاس ایڈیشن اس وقت تھے، اتفاقاً اس وقت میرے پاس وہ ایڈیشن نہیں ہے، بلکہ اب اور ایڈیشن ہیں۔ تو عبارتیں تو وہی رہی ہیں، لیکن جو میرے پاس اب ایڈیشن ہے تو ان کے اندر صفحات کا نمبر وہ فرق ہے۔ تو آڈیو میں جو میں نے صفحات کے نمبر بتائے تھے وہ اس دور میں جو میرے پاس یہ کتابیں تھیں، جو ایڈیشن میرے سامنے تھے، میں نے ان کے مطابق بتائے تھے۔ اور آج جو میں بتا رہا ہوں تو جو اس وقت میرے پاس یہ میسر ہیں یہ کتابیں، تو میں ان کے صفحات کے نمبر بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے فتاویٰ عالمگیری ہے جس کی میں عبارت پیش کرنا چاہوں گا۔ صفحہ 151 ہے پہلی جلد کا۔ تو اس میں لکھا ہے، اس کو فتاویٰ عالمگیری بھی کہتے ہیں اور فتاویٰ ہندیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو لو عجز عن الرکوع والسجود، اگر عاجز آ گیا رکوع سے اور سجدوں سے، یہاں پر ساتھ رکوع کا بھی تذکرہ ہوا ہے لیکن آگے مزید حوالہ آ جاتا ہے کہ جس میں پتہ چلے گا کہ صرف سجدے سے بھی اگر عاجز ہیں تو بھی یہ حکم ہے۔ تو لو عجز عن الرکوع والسجود، اگر رکوع اور سجدوں سے عاجز ہے، وقدر علی القیام، اور قیام کے اوپر وہ قادر ہے، فالمستحب ان یصلی قاعدا بایماء، تو مستحب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ تو میں نے جو ذکر کیا تھا تیسرے نمبر پر جو میں پوائنٹ ذکر کر رہا تھا کہ انفرادی نماز میں آپ قیام اور رکوع کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، سجدے میں جو ہے نا وہ کرسی پہ بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر بھی، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ زیادہ اولا یہی ہے کہ قیام اور رکوع کر بھی بیٹھ کے ہی کیا جائے۔ تو وہی چیز جو ہے یہاں پر یہ بیان ہو رہی ہے فتاویٰ عالمگیری میں۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں تھوڑی سی بات اس پر اور کروں گا، تو وہ یہی ہے۔ تو فالمستحب، تو مستحب یہ ہے کہ ان یصلی قاعدا بایماء، کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ وان صلی قائما بایماء جاز، لیکن اگر وہ بہرحال کھڑے ہو کر اشارہ سے نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن جس وقت میں نے بتایا کہ وہ جماعت ہے تو پھر کھڑے ہونے میں وہ سب سے آگے ہوگا، پھر وہ جائز نہیں رہے گا۔ فتاویٰ قاضی خان جلد 1 ہے، صفحہ 83 ہے۔ تو اس کے اندر یوں لکھا ہے کہ لو عجز عن الرکوع والسجود، اگر وہ رکوع سے اور سجدوں سے عاجز ہے، وقدر علی القیام، اور قیام پر قادر ہے، یصلی قاعدا بایماء، تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ تو یہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر قیام کر لے، بلکہ قیام پر قادر ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لے اشارے سے۔ آگے یہ وجہ بھی بتاتے ہیں کہ کیوں، وہی وجہ جو میں نے بتائی تھی کہ جب آپ سجدے پر قادر نہیں ہیں تو قیام آپ سے ساقط ہو گیا، وہ وجہ یہ بتاتے ہیں۔ لأن القیام وسیلۃ الی السجود، کیونکہ قیام جو ہے یہ سجدوں کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ فاذا سقط المقصود، بس جب مقصود جو ہے وہ ہی ساقط ہو گیا، سقطت الوسیلہ، تو وسیلہ بھی ساقط ہو گیا۔
مقصود تھا سجدہ، تو سجدے پر آپ قادر نہیں ہیں، تو سجدہ آپ سے ساقط ہو گیا، اس کو آپ نے بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کے اشارہ کرنا ہے، تو پھر جو وسیلہ ہے یعنی قیام تو وہ بھی ساقط ہو گیا۔ وَإِن صَلَّى قَائِمًا بِإِيمَاءٍ جَازَ عِندَنَا، لیکن اگر وہ کھڑے ہو کر اشارے سے نماز پڑھ لیتا ہے تو ہمارے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔ تو اولا یہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ بیٹھنے کو کہا، اور اس کو دوبارہ بھی ذکر کر رہے ہیں والمستحب، لیکن مستحب یہ ہے کہ یصلی قائدا بإیماء، مستحب یہی ہے کہ وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، بے شک وہ قیام پر قادر بھی ہے تو تب بھی وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسری کتاب فتاوی شامیہ، جس کو رد المختار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رد المختار جو ہے جس کو فتاوی شامیہ کہتے ہیں، تو تنویر الابصار کی شرح ہے در مختار، اور در مختار کی آگے شرح ہے رد المختار۔ تو در مختار میں خا ہے خرگوش والی، اور رد المختار جو ہے اس میں ہا ہے حلوے والی۔ تو فتاوی شامیہ رد المختار صفحہ 560 جلد 1، تو اس کے اندر یہ ہے کہ رجل بحلقہ خراج، ایک آدمی کے جس کے گلے کے اوپر کوئی پھنسی ہے، ان سجدہ سالا، اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ پھنسی بہہ پڑتی ہے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ، اور وہ رکوع پر بھی قادر ہے، قیام پر بھی قادر ہے، قرات پر بھی قادر ہے۔ پچھلے جو حوالے تھے نا تو وہاں پر تھا کہ لو عجز عن الرکوع والسجود، تو وہاں پر یوں لگ رہا تھا کہ رکوع اور سجدے دونوں سے عاجز ہو تو تب بیٹھنا ہے، لیکن یہاں پر واضح ہو گیا کہ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الرُّكُوعِ، رکوع پہ وہ قادر بھی ہے، والقیام، اور قیام پر بھی قادر ہے، والقرات، اور قرات پر بھی قادر ہے، تو پھر بھی یصلی قائدا یؤمی، پھر بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اشارہ کرے۔ تنویر الابصار جو کہ میں نے بتلایا کہ اس کی شرح در مختار ہے، اور پھر در مختار کی شرح رد المختار ہے، تو تنویر الابصار کے اسی جلد میں، اسی صفحہ پر 560 صفحہ جلد 1 میں تنویر الابصار کی عبارت میں ہے وَإِن تَعَذَّرَا، اور اگر یہ دونوں چیزیں متعذر ہو جائیں، اور پھر اس کی آگے شرح جو ہے در مختار، تو اس کے اندر عبارت یہ ہے کہ لیسا تعذرہما شرطن، دونوں کا متعذر ہونا، دونوں کا ناممکن ہونا یہ شرط نہیں ہے، بل تعذر السجود کافن، بلکہ صرف سجدوں سے متعذر ہونا کہ سجدہ آپ کے لیے محال ہے، ممکن نہیں ہے، تو یہ بھی کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ رکوع اور سجدہ دونوں سے ہی آپ قاصر ہوں، بلکہ صرف سجدے پہ آپ قادر نہیں ہیں، سجدے سے آپ قاصر ہیں، تو پھر آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، یہ اولا ہوگا۔ تو یہ قدیم جو ہے وہ کتب کے میں نے حوالہ جات پیش کیے جو فتاویٰ کی کتب ہیں۔ دور حاضر میں انٹرنیٹ پر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، تو جامعہ فاروقیہ کراچی، تو ان کا فتویٰ بھی نیٹ پر موجود ہے کہ اگر سجدے پر بندہ قادر نہیں ہے تو قیام اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی یہ نیٹ پر موجود ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور کا فتویٰ بھی یہ نیٹ پر موجود ہے۔ تو 5 باتیں جو ہیں وہ میں اب تک ذکر کر چکا۔ چھٹی بات، جس وقت ہم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے یا پیڑھے پر بیٹھتے ہوئے رکوع کرنا ہے، تو یہ خیال رکھیں کہ جس حد تک جو اصل نماز کی حیت ہے اس کے قریب ترین آپ جا سکیں تو اس کے قریب ترین جانا چاہیے۔ اب رکوع جس وقت ہم کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ رانوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اگرچہ یہ بھی جائز ہے، یہ غلط نہیں ہے، نماز اس سے بھی ہو جائے گی، لیکن ویسے ہم جس وقت رکوع کرتے ہیں، جب ہم کھڑے ہو کر صحیح نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ گھٹنوں کو پکڑا جائے گا، ہم گھٹنوں کو پکڑتے ہیں۔ تو پھر کرسی پر بھی جب نماز پڑھیں تو اولا یہ ہوگا کہ آپ گھٹنوں کو پکڑیں، رانوں کے اوپر ہاتھ نہ رکھیں، اگرچہ رانوں پر ہاتھ رکھ کے رکوع کیا جائز ہے، درست ہے، نماز درست ہو جائے گی، لیکن اولا یہ ہوگا
کہ جس وقت آپ کرسی پر بیٹھ کے پیڑھے پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع میں جب گئے ہیں تو باقاعدہ گھٹنوں کو پکڑیں، اور اس پکڑنے میں آپ کا ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں سے تھوڑا آگے اس کی انگلیاں ہوں گی، وہ صرف رانوں کے اوپر نہیں رہے گا، تو یہ ایسا کرنا جو ہے یہ مناسب ہے۔ 7ویں چیز میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس وقت آپ پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، قوما کرتے ہیں، تو قوما کے اندر جو اصل نماز کی جو ہیئت ہے تو اس میں ہم نے ہاتھ لٹکانے ہوتے ہیں، نیچے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اگرچہ آپ اگر رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور اسی طرح رکھے رہیں جائز تو ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ سائیڈوں سے نیچے لٹکا دیں۔ بعض اوقات باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں اور سائیڈوں پر بھی اور کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ کے ادھر بھی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، تو پھر نیچے لٹکانے تو ممکن نہیں ہوں گے، لیکن کرسی اپنی رانوں سے ہٹا کے جو کرسیوں کے بازو ہیں ان کے اوپر رکھ لیں، تو سائیڈ پہ کر لیں تاکہ جو اصل قوما کی جو ہیئت ہے تو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مشابہت ہو جائے، اس کے آپ زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ تو ہاتھ رانوں سے ہٹا کے کرسی کے بازوؤں پہ رکھ لیں۔ لیکن بعض اوقات ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ کرسیاں کچھ ایسی پڑی ہوئی ہیں یا پیڑھے پڑے ہوئے ہیں کہ جن کے سائڈوں پہ بازو نہیں ہیں، اب آپ کے ادھر بھی بندہ ہے ادھر بھی بندہ ہے اور انہوں نے جو ہے وہ پیڑھے بچھائے ہوئے ہیں یا کرسیاں بچھائی ہوئی ہیں، تو اب اگر آپ اپنے ہاتھ سائڈوں پہ کریں گے، لٹکانے کی تو جگہ نہیں ہے، سائڈوں پہ کرسیاں ہیں اور ان کے آپ کی کرسی کا بازو بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہاتھ رکھیں، تو پھر تو آپ کے ہاتھ سائڈ والے بندے کے رانوں پر آ جائیں گے نا، اور اس کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہوں گے، اور دوسری طرف اس کے لیے بھی اگر وہ بھی سائڈوں پہ کرے گا تو اس کے ران آپ کی رانوں پہ آئیں گے، تو یہ نہیں کرنا۔ اگر سائڈوں پر لٹکانے کی یا سائڈ پر رکھنے کی گنجائش ہے تو پھر یہ کرنا ہے، لیکن اگر سائڈوں پر رکھنے یا لٹکانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر اپنی رانوں پر ہی رکھیں۔ تو قوما کے اندر جو ہے اگر لٹکانے ممکن ہے ہاتھ سائڈوں پر تو وہ کریں، یا سائڈوں پر کرسی کے بازو پر رکھنے ممکن ہے تو وہ رکھیں، لیکن اگر سائڈوں پر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر اپنی رانوں پر ہی ہاتھ رکھیں۔ 7 باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد 8ویں بات میں جو ہے وہ یہ کرنا چاہوں گا، اور یہاں پر بھی ایک بہت زیادہ خرابی ہمارے معاشرہ میں چل رہی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کرسیاں اس طرح کی بنائی جا رہی ہیں کہ جن میں آگے جو ہے وہ ایک بنایا جاتا ہے پلیٹ فارم کے جس کے اوپر سجدہ کیا جائے، تو یہ کرسیاں نہیں ہونی چاہیے، آگے سے جگہ خالی ہی ہونی چاہیے۔ ان کرسیوں پہ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کرسیوں کا جو پلیٹ فارم آگے بنا ہوا ہے، جو آگے ایک پھٹی لگائی گئی ہے، تو وہ جتنی اونچی لگائی گئی ہے آپ اس پر قادر ہیں کہ آپ اس سے زیادہ جھک سکتے ہیں، لیکن اب وہ آگے رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ آپ کو زیادہ جھکنے ہی نہیں دیتی ہے، تو ایک تو یہ خرابی ہوتی ہے۔ اور دوسرا حدیث مبارکہ کی مخالفت بھی جو ہے وہ اس میں بن جاتی ہے۔ معجم کبیر طبرانی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا من اصحابہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک آدمی کی عیادت کی، مریضاً، جو کہ مریض تھا، وَأَنَا مَعَهُ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فدخل علیہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مریض کے پاس پہنچے، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَىٰ عُودٍ، جبکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا ایک لکڑی کے اوپر، یعنی اس نے سجدے کے لیے آگے لکڑی رکھی ہوئی تھی۔ فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْعُودِ، اس نے اپنی پیشانی جو ہے وہ اس لکڑی کے اوپر رکھی۔ فَعُومَ إِلَيْهِ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، گویا کہ آپ نے اس کے غلط ہونے کا اظہار کیا کہ اس نے غلط کیا کہ آگے لکڑی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے یہ بات سمجھ گیا کہ یہ جو آگے لکڑی میں نے رکھی ہوئی ہے تو یہ رکھنا مناسب نہیں ہے، لیکن وہ بات کو پورا نہیں سمجھا، اس نے خیال کیا کہ شاید لکڑی رکھنا مناسب نہیں ہے،
تو قریب ایک تکیہ پڑا ہوا تھا، تو اس نے لکڑی تو سائڈ پہ کر کے تکیہ آگے رکھ لیا. حدیث میں لفظ ہیں فَطَرَحَ الْعُودَ وَأَخَذَ وِسَادَةً، اس نے وہ لکڑی کو تو ہٹا دیا لیکن تکیہ آگے رکھ لیا. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقصد تھا کہ سجدے میں آگے کوئی چیز رکھنی نہیں، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ لکڑی نہیں رکھنی، ہو سکتا ہے لکڑی کے اوپر کوئی نبی اکرم کو نجاست وغیرہ نظر آئی ہے جس کا مجھے نہیں پتہ چلا، یا ویسے لکڑی رکھنی مناسب نہیں ہے کیونکہ لکڑی کے تو بت وغیرہ بھی بنتے ہیں، تو یہ اس لیے شاید منع ہو. تو اس نے لکڑی ہٹا دی لیکن ایک تکیہ آگے رکھ لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہا عنکا، اس کو اپنے سے ہٹا دے، اس کو اپنے سے دور کر دے. ان استطعت ان تسجد علی الارض والا فعوم ایماعا، اگر تو زمین کے اوپر سجدہ کرنے پر قادر ہے، اس کی طاقت رکھتا ہے تو ٹھیک، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اشارہ کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ آگے لکڑی بھی نہیں رکھنی، آگے تکیہ بھی نہیں رکھنا، زمین پر اشارے پر اگر قادر ہو، زمین پر سر رکھنے پر اگر قادر ہو تو وہ رکھو، اگر وہ نہیں رکھ سکتے ہو تو بس اشارہ کرو. وَجَعَلْ سُجُودَكَ أَحْفَظَ مِنْ رُكُوعِكَ، اور اپنے سجدوں کو اپنے رکوع سے زیادہ پست کرو. تو اشارے سے تم نے نماز پڑھنی ہے تو سجدہ بھی اشارے سے کرنا ہے، رکوع بھی اشارے سے کرنا ہے، تو رکوع والا اشارہ ذرا اونچا کر لو اور سجدے والا اس سے پست کر لو. معجم طبرانی کے اندر ہی، معجم کبیر طبرانی کے اندر ہی ایک دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے، عنہما سے بھی موجود ہے. ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادا مریضاً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی. فرآہ یصلی علی وسادۃ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تکیے کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. فآخذہا فرما بہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود پکڑا، وہ تکیہ پکڑا اور اس کو سائڈ پہ پھینک دیا، سائڈ پہ کر دیا. فآخذ عودا لیصلی علیہ، اس بندے نے اب ایک لکڑی پکڑ لی کہ اس کے اوپر نماز پڑھے. تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیے کو خود ہٹایا ہے، تو اس بندے کو اتنی تو سمجھ آ گئی کہ تکیہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ کوئی چیز بھی مناسب نہیں ہے. اس نے بھی یہی سمجھا شاید کہ تکیہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ تکیہ جو ہوتا ہے تو وہ نرم ہوتا ہے اور زمین تو ٹھوس ہے، تو لکڑی ٹھوس ہے زمین کی طرح. تو ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ اس لیے سائڈ پہ کیا ہے کہ یہ تو ایک نرم چیز ہے، تو مجھے نرم پہ جو ہے وہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے، سخت پہ کرنا چاہیے. تو اس نے لکڑی جو ہے وہ آگے رکھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ جو ہے وہ ہٹا دیا تھا، اس نے لکڑی جو ہے وہ آگے کر دی. اچھا جی، فَأَخَذَهُ فَرَمَا بِهِ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو بھی پکڑا اور اس کو بھی سائڈ پہ کر دیا. تو اس نے لکڑی آگے کر لی تھی تکیہ ہٹانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکیہ ہٹایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ہٹا دیا. وقالا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی علی الارض ان استطعت، اگر تو طاقت رکھتا ہے تو زمین پر نماز پڑھ. والا فعوم ایماعا، اور اگر ایسا نہیں ہے زمین پر تو نہیں پڑھ سکتا تو پھر اشارہ کرنا. وجعل سجودک اخفض من رکوعک، اور اپنے سجدوں کو رکوع سے زیادہ پست کر. معجم اوسط طبرانی کے اندر ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان یسجد فلیسجد، جو تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ سجدہ کرے تو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے. ومن لم یستطع، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، فلا یرفع الی جبہتہ شیئا، تو اپنی پیشانی کی طرف کوئی چیز نہ اٹھائے، لیسجد علیہ، کہ اس کے اوپر سجدہ کرے. ولیکن رکوعہ و سجودہ یعمی براسہ، لیکن جو اس کا رکوع ہے اور جو اس کے سجدے ہیں تو ان میں اپنے سر سے اشارہ کرے. اب یہ جو روایات ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ تکیہ یا لکڑی وغیرہ کو آگے ناپسند کرنا جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے. البتہ دوسری طرف سنن کبریٰ بہقی کے اندر ایک روایت ہے اور اس کے اندر ایک چیز اور جو ہے وہ سامنے آتی ہے.
وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عمل ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، تو ان کے متعلق ہے ان الحسن عن امی، حسن کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ سے، قالت، حسن کی والدہ نے کہا، رأیت ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ام سلمہ کو دیکھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، تسجد علی وسادۃ من عدم، کہ وہ سجدہ کر رہی تھی ایک تکیے کے اوپر جو چمڑے کا تکیہ تھا، من رمد بہا، ان کو آشوب چشم تھی تو اس کی وجہ سے۔ تو اب یہاں پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا عمل جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تکیے کے اوپر سجدہ کر رہی ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی، تکیہ وغیرہ کچھ بھی آگے رکھنے کو جو ہے وہ ناپسند کیا، اور جیسا کہ سابقہ روایات سے واضح ہے۔ تو اب ان روایات کی پھر تطبیق کیسے ہوگی؟ تو ان کی روایت تطبیق کے دو تین انداز ہیں۔ ایک انداز یہ ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آگے تکیہ رکھا ہوا تھا تو وہ بہت جو ہے وہ باریک تھا، وہ کوئی زیادہ بھاری نہیں تھا، صرف اس لیے کہ وہ چونکہ ان کو مرض تھا، بیماری تھی، تو وہ سیدھا زمین پر سر رکھنا، وہ اس میں دقت محسوس کر رہی ہوں، تو تھوڑا اس کو نرم کرنے کے لیے جو ہے وہ تکیہ رکھ لیا ہو، کوئی باریک سا ہو، بالکل وہ ایسا نہ ہو کہ جو اونچا اٹھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ کیا ہو انہوں نے۔ اور دوسری تطبیق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ جیسا کہ اس روایت کے اپنے اندر لفظ جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ان کو آشوب چشم ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے آشوب چشم میں چونکہ آنکھیں درد کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے درد کی شدت زیادہ ہو، اور جس وقت وہ سجدے میں سر رکھتی ہیں تکیے کے اوپر، تو تکیہ ساتھ لگنے سے ہو سکتا ہے کہ درد کو کچھ آرام ملتا ہو، اور وہ یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح ذرا میں تھوڑا سا مجھے سکون مل جاتا ہے اور میں سکون سے نماز ادا کر سکتی ہوں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس لیے جو ہے وہ تکیہ آگے رکھا ہو۔ تو یہ یا وہ بہت باریک تکیہ ہے، یا پھر وہ ایک مجبوری کی بنا پر انہوں نے رکھا ہے کہ میری نماز جو ہے ذرا تھوڑا پرسکون ہو جائے، درد کی شدت میں تھوڑا سا افاقہ ہو جائے۔ تو ان میں سے کوئی بھی تطبیق ہو سکتی ہے۔ بعض علماء نے ایک اور تیسری تطبیق جو ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے چیز رکھنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ جو ہے وہ تکیہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے کہ چیز رکھی ہوئی ہے اس کو سجدے کے لیے سر کی طرف اٹھانا تو وہ منع ہے، تو وہ جو صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہو سکتا ہے وہ اٹھا رہا ہو، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا ہو، تو لیکن صرف زمین پہ رکھے رہنا تو وہ بعض علماء کہتے ہیں وہ درست ہے، تو حضرت ام سلمہ نے وہ کیا ہے، تو اس طرح بعض علماء تطبیق کرتے ہیں، لیکن میری یہ رائے ہے کہ یہ تطبیق کوئی اتنی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان احادیث کے اندر بھی جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ سائڈ پہ کیا ہے، یا اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ کرنے پر سائڈ پہ کیا ہے، یا لکڑی کو سائڈ پہ کیا گیا ہے، تو ان میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ صحابی اٹھا رہے تھے، تو ان میں بھی صرف پڑے رہنے کا ہی تذکرہ ہے، تو پڑے ہوئے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے، تو زیادہ صحیح تطبیقات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ پڑے رہنا بھی درست نہیں ہے، اٹھانا بھی درست نہیں ہے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ اگر سجدے زمین پر ہو سکے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر زمین پہ نہیں ہے تو بس اشارہ کرنا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ یہ 8 چیزیں ہوگی۔ 9ویں چیز جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ سجدہ کے وقت یہ اکثر مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہاتھ رانوں کے اوپر رکھنے ہیں یا آگے کرنے ہیں۔ جائز دونوں ہیں، معاملہ صرف اولا یا خلاف اولا کا ہے۔ رانوں پر رکھ لیں تب بھی نماز ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، آگے کر لیں تب بھی نماز ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، صرف دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ بہتر کیا ہے۔ دونوں طرف کی علماء کی رائے موجود ہیں، بعض جو ہیں وہ رانوں پر ہاتھ رکھنے کو اولا قرار دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ ہاتھ آگے بڑھانے کو اولا قرار دیتے ہیں۔ میری رائے ان علماء کے ساتھ ہے کہ جو رانوں پر ہاتھ رکھنے کو اولا قرار دیتے ہیں، اور اس کے لیے میرے پاس دلائل موجود ہیں، تو میں دلائل کی روشنی میں اس کو اولا قرار دیتا ہوں۔ اور میں اس حوالے سے 3 چیزیں جو ہیں وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک چیز جو ہے وہ میں یہ پیش کرنا چاہوں گا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں ہاتھ زمین پر ٹکانے کا حکم دیا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، علی الجبہۃ، پیشانی پر، واشار بیدہ الی انفہ، جبہہ کا تو باقاعدہ آپ نے تذکرہ کیا اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، تو اصل میں ناک جو ہے وہ ان 7 ہڈیوں میں شامل نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ذکر لفظاً نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ 7 ہڈیاں گنواتے ہوئے جن کو گنوایا ہے تو ان میں پیشانی کا ذکر کیا ہے، ناک کا ذکر نہیں کیا، لیکن ناک کی طرف اشارہ کر دیا کہ پیشانی کے ساتھ ساتھ یہ ناک بھی لگی ہونی مناسب ہے۔ تو اشارہ بیدہ الی انفہ والیدین، اور دونوں ہاتھ، والرکبتین، اور دونوں گھٹنے، واطراف القدمین، اور پاؤں کے کنارے، یعنی پنجے جو انگلیاں ہیں تو یہ 7 ہڈیاں ہیں، 2 پاؤں کے کنارے، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور پیشانی۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بھی زمین پر ٹکانے کا حکم دیا ہے۔ اب جس وقت سجدے کے اندر کرسی پر یا پیڑھے پر بیٹھے ہوئے ہم ہاتھ آگے کر لیتے ہیں تو وہ کسی چیز پر ٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ زمین پر تو ہم نہیں ٹکا سکتے، ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کافی دور ہے، لیکن یہ گھٹنے جو ہیں یہ زمین کا خلیفہ بن جائیں گے، کیونکہ ان کا سیدھا نیچے زمین سے اتصال ہے، پاؤں زمین پہ لگے ہوئے ہیں، گھٹنے سیدھے ہیں، تو گھٹنے سیدھے جو ہے نا وہ پنڈلیاں کھڑی ہیں، ان کے اوپر گھٹنے ہیں، تو ایک رابطہ موجود ہے زمین کا، یہ خلیفہ بن جائیں گے۔ تو جو اصل حکم تھا زمین پر ٹکانے کا وہ نہیں، تو کم از کم اس کے خلیفہ پر تو عمل ہو جائے، لیکن اگر ہم آگے کریں گے تو یہ ٹکانے والے حکم پر بالکل بھی عمل نہیں ہوگا۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر بازو بچھا دینے سے منع کیا ہے۔ سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، انس ابن مالک، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدوں کے اندر اعتدال کرو، ولا یسجد احدکم وہو باسط ذراعیہ کالکلب، اور تم میں سے کوئی بھی اس انداز میں سجدہ نہ کرے کہ وہ اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح پھیلائے ہوئے ہے، بچھائے ہوئے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو پھیلانے بچھانے سے منع کیا ہے۔ اب زمین پر تو چلو نہیں بچھ رہے، لیکن جس وقت آپ ہاتھ آگے کریں گے تو یہ جو بازو ہیں یہ آپ کے رانوں کے اوپر بچھ جائیں گے۔ تو ایک کام وہ کہ جو ہاتھ ٹکانے کا حکم تھا اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور ایک جس سے منع کیا جا رہا تھا کہ بازو بچھانے نہیں ہیں، تو زمین پر نہیں لیکن زمین کے خلیفہ پر بچھا دیے گئے، تو یہ دونوں کام ہی الٹ ہو گئے، حدیث سے الٹ ہو گئے۔ تیسری چیز میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ سجدے کی جو ہماری حالت ہے جو شریعت نے بتلائی ہے، اس میں انسان کا جو سب سے اعظم حصہ ہے، جو پیشانی ہے، جو وہ سب سے آگے اللہ کی بارگاہ میں، سر جو ہے سب سے آگے اللہ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ سجدہ جس وقت ہم کرتے ہیں ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں، ہمارا ماتھا آگے لگا ہوتا ہے، سر ہمارا آگے ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبلہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن اگر جس وقت ہم کرسی پہ ہاتھ آگے بڑھا دیں گے سجدے کرتے ہوئے تو ہمارا سر پیچھے رہ جائے گا، بے شک ہم پورا بھی جھک جائیں تو سر ہمارا پیچھے ہوگا اور ہاتھ آگے نکل جائیں گے، تو یہ سجدے کی جو حیت شریعت نے بتلائی ہے اس کے خلاف ہو جائے گا معاملہ۔ سجدے کی حیت میں تو انسان کا افضل ترین جو حصہ ہے وہ سب سے آگے ہونا مناسب تھا، تو اس کو ہم نے پیچھے کر دیا اور ہاتھوں کو آگے کر دیا۔ تو اس لحاظ سے بھی سے ہاتھ رانوں پر رہیں، تو پھر اگر پورا آپ سجدے میں جھک سکتے ہیں تو آپ کا سر جو ہے وہ آگے چلا جائے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اتنا بیمار ہے کہ وہ زیادہ نہیں جھک سکتا، اور پھر ہاتھ رانوں پر ہوتے ہوئے بھی پیشانی سے جو ہے وہ آگے بنیں گے، لیکن یہ تو ہے مجبوری سے ہے نا، یہ تو وہ اتنا جھک سکتا نہیں ہے۔ اگر وہ پورا جھکے سجدے میں تو پھر تو پیشانی آگے ہو جائے گی، سر آگے ہو جائے گا، لیکن اگر وہ جھک نہیں سکتا تو یہ اس کی مجبوری ہے۔ لیکن ہاتھوں کو خود آگے کر دینا تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا،
تو وہ جو رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کا سر پیچھے رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ آگے کر سکے، وہ تو مجبوراً پیچھے رکھا ہے سر اس نے، لیکن سر کو آگے بڑھانے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی ہاتھ کو مزید آگے بڑھا دیا جائے تو یہ تو مجبوراً سے نہیں کیا، یہ تو جان بوجھ کے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 دلائل جو ہیں وہ میں نے اپنے حق میں دے دیے۔ اب جو لوگ ہاتھ آگے بڑھانے کے قائل ہیں، مجھے ان کی ایک ہی دلیل جو ہے وہ آج تک سمجھ آئی ہے، محسوس ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں وہ چاہتے ہیں کہ فرق ہو جائے واضح طور پر، کہ رکوع میں ہاتھ جو ہے وہ رانوں پہ ہوں یا گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہوں اور سجدے میں ذرا آگے ہو جائیں تو رکوع اور سجدے میں واضح فرق ہو جائے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رکوع اور سجدے میں جو فرق ہے تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بتلایا تو وہ ہی بہتر ہے، اس میں ہاتھوں کا فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا ہے۔ جو پیچھے میں احادیث ذکر کر چکا ہوں تو ان میں ہے کہ وَجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، اپنے سجدوں کو رکوع کی نسبت زیادہ پست کرو۔ تو یہ فرق ہے کہ سجدے کے لیے ذرا زیادہ جھکنا ہے، رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکنا ہے، یہ فرق ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ہاتھوں کا فرق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہاتھوں کا فرق بھی ایک بہرحال جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں نے بتلایا کہ جب آپ نے رکوع کرنا ہے تو گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور جب سجدہ کرنا ہے تو رانوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں، تو فرق تو ہو گیا۔ تو یہ آپ اگر ضرور ہاتھوں کا والا بھی فرق کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اصل فرق تو وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ سر کے اشارے کا فرق ہے۔ اب ایک بندہ بہت تھوڑا بھی فرق کر سکتا ہے نا، کہ رکوع میں وہ معمولی جھکا ہے اور سجدے میں اس سے تھوڑا سا معمولی زیادہ جھکا ہے، تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ اس نے فرق کیا ہے، اور بے شک وہ معمولی سے ایک سوتر جتنا ہی فرق کرنے پر قادر ہوا ہے۔ تو اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ بندوں کو تو نہیں دکھانا فرق، ہم نے فرق اللہ کو دکھانا ہے نا، کہ رکوع اور سجدے میں ہم فرق کر رہے ہیں۔ تو 9ویں چیز بہرحال یہ ہو گئی کہ اگر ہاتھ جو ہیں سجدے میں وہ رانوں پہ رکھنے چاہیے، نہ کہ آگے رکھنے چاہیے۔ اگرچہ میں شروع میں بھی واضح کر چکا، اب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ صرف اولا اور خلاف اولا کا ہے۔ اگر آپ آگے بھی بڑھائیں گے نماز برل ہو جائے گی، لیکن اولا یہ ہے کہ ہاتھ رانوں پہ رکھیں۔ اب آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ رکوع اور سجدے میں کتنا جھکنا ہے کرسی کے اوپر بیٹھ کر یا پیڑھی کے اوپر بیٹھ کر۔ تو ہماری جو عام نماز پڑھتے ہوئے ایک حالت قیام کی ہے، ایک رکوع کی ہے اور ایک سجدے کی ہے، تو اس میں قیام اور رکوع اور سجدے میں یوں سمجھیں کہ رکوع درمیان کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب بیٹھ کر ہیں تو بیٹھ کے درمیان جو ہے وہ 45 درجے پر بنتا ہے۔ سیدھا ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ زمین سے زاویہ ہمارا 90 درجے کا ہے، اور جب ہم سجدے میں بالکل چلے گئے ہیں تو مکمل نیچے تک، تو وہ زمین کے اوپر تک یا گھٹنوں کی سید تک ہم چلے گئے ہیں، اپنے پیشانی زمین پہ بیٹھے ہوئے تو زمین پر لگا دیا ہے، لیکن اگر زمین پر نہیں بیٹھے ہوئے کرسی پر بیٹھے ہیں تو گھٹنوں کی سید میں ہم چلے گئے ہیں۔ تو ایک حالت ہے وہ پوری 90، اور ایک ہے ہم پورے 0 تک جا چکے ہیں۔ تو رکوع جو ہے وہ درمیان میں 45 درجے پہ۔ تو اگر کوئی اتنا سجدے میں اتنا قادر ہے کہ سجدہ وہ 45 سے نیچے کر سکتا ہے تو پھر رکوع 45 تک کرے اور سجدہ اس سے نیچے کرے۔ لیکن اگر وہ رکوع وہ سجدے میں 45 سے زیادہ نیچے نہیں جھک سکتا ہے تو پھر جتنا جھک سکتا ہے سجدے میں زیادہ سے زیادہ جتنا جھک سکے اتنا جھکے، اور رکوع میں اس سے کم جھکے۔ پھر اس کے لیے یہ 45 درجے جو ہے نا، یہ ویسے بھی یہ 45 درجے کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ صرف اس چیز کے کہ یہ قیام اور سجدے کے ایک درمیانی حالت ہے، اس کے لیے 45 درجے جو ہے میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ بالکل 45 ہی ہو۔ کوشش ہونی چاہیے کہ رکوع میں ذرا درمیان تک پہنچ جائے، اور وہ درمیان 45 درجے ہے۔ تو اگر رکوع میں 45 درجے، لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب آپ سجدے میں اس سے زیادہ جھک سکتے ہیں۔ اگر سجدے میں آپ اس سے زیادہ نہیں جھک سکتے ہیں تو پھر رکوع میں بھی اتنا نہ جھکیں۔ تو یہ جو اہم چیزیں تھیں جو کرسی کے اوپر یا پیڑھے کے اوپر نماز کے حوالے سے، وہ میں نے ساری ذکر کر دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔